تو ہم یہاں تھے کہ انہوں نے جگہ خریدی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں آنے کی پھر دعوت بھی تھی، مگر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب بات بتا دی اور حکم دیا کہ اس مسجد کے نام پر منافقین نے جو سازشوں کے لیے میٹنگ ہال بنایا ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد ضرار رکھا گیا، یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بنایا جانے والا ہال، جسے مسجد کا نام دے دیا گیا۔ الغرض بابا کی کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی۔ بابا عبداللہ کا بیٹا بڑا ہی پکا مسلمان تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ جب بابا مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے لیے بابا کا جنازہ بھی پڑھایا، مگر اللہ پاک نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی۔ ترجمہ یہ ہے کہ ان پر برابر ہے کہ آپ نے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ منافقین کی آیت نمبر 6 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پر اختیار ہے کہ آپ ان کی بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ اللہ پاک ہمیں منافقت سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق سے بچنے کی ایک دعا بھی سکھائی اور ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے اور ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانۃ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ ہمیں ہمارے دلوں کے نفاق سے پاک کر دے اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے اور ہماری زبانوں کو جھوٹ اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے۔ بلا شبہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اس سے بھی جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اس سب سے۔ آمین۔ جمعے کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوبہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں جمعہ ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت تھی۔ انسان جب تک اچھی باتیں سنتا رہتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھے کام بھی کرتا رہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ 7 دنوں بعد جمعے کی ظہر کی نماز نہ پڑھے، بلکہ وہ اس وقت وہ سب کام چھوڑ دے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بند کر دے، دکانیں، فیکٹری، آفس سب بند کر دے اور مسجد جائے، وہاں پر اچھی اچھی باتیں غور سے سنیں۔ اگر کوئی بچہ شور کرے اسے روکے کہ آپ کا دھیان دوسری طرف مائل نہ ہو۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کریں، سنتیں پڑھیں، پھر جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ کسی نے دکان، آفس، فیکٹری، جاب پر جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے، کسی نے کالج، یونیورسٹی جانا ہے تو وہاں پھر جا سکتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پر اس وقت جمعہ پڑھنے جاتے ہیں جب جمعے کی جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ ہمیں اذان سے پہلے آنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کی یا دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یہ جانتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے جو سیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھ کر جب مدینہ داخل ہوئے تو لوگوں کا ایک ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آیا۔ آج سب بڑے خوش تھے کیونکہ نبی پاک ان کے علاقے میں آ گئے تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ آپ اس کے گھر رہیں۔ نبی پاک کے ننھیال مدینہ میں رہتے تھے۔ ان کے قبیلے کا نام بنو نجار تھا۔ آپ انہی لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور ہر ایک آپ کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ آپ نے سب کو منع کیا اور اللہ پاک کے حکم سے ہی اونٹنی بیٹھ گئی۔ کچھ دور جا کر اونٹنی کی ایک جگہ پر بیٹھ گئی، پھر کھڑی ہو کر چلنے لگی، پھر دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس جگہ 2-4 کچی قبریں بھی تھیں۔ نبی پاک نے حکم دیا کہ اس جگہ کی قیمت دے کر اسے خرید لو۔ بچے کہنے لگے جگہ آپ لے لیں لیکن ہم پیسے نہیں لیں گے۔ آپ نے مفت جگہ لینے سے انکار فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ یتیموں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔
بچوں نے پیار سے کہا ہم نے پیسے نہیں لینے مگر آپ نے زبردستی پیسے دیے تاکہ یہ پیسے ان کے کسی کام آ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس جگہ پر موجود قبروں کو اکھاڑ دیا گیا، کھدائی کر کے وہاں نرم ریت ڈال دیے، کھجور کے تنوں کے ستون بنائے اور ان پر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے چھت بنا دی گئی۔ اس کمرے کو مسجد کا نام دیا گیا اور یہیں نماز پڑھنی شروع ہوئی۔ اس کمرے کو مسجد کا نام دیا گیا اور یہیں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ مدینہ میں پہلی مسجد تھی۔ اس کو مسجد سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد سے بڑا پیار تھا۔ آپ یہیں ساری نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے اسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ افضل ہے۔ آپ مسجد کے ساتھ ہی ایک اونچی جگہ پر بچوں اور بڑوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ طالب علم وہیں سوتے، وہیں کھاتے، وہیں پیتے، لہٰذا یہ صرف مسجد ہی نہیں بلکہ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسٹل اور میس وغیرہ بھی تھا۔ کوئی لڑائی ہوتی تو مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے، لہٰذا یہ عدالت بھی تھی۔ کوئی مہمان آتا تو اسے مسجد میں ٹھہراتے، لہٰذا یہ مہمان خانہ بھی تھا۔ کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو مسجد میں ہی کرتے، لہٰذا یہ میٹنگ ہال بھی تھا۔ جہاد کے لیے میٹنگ بھی مسجد میں، لہٰذا یہ ملٹری ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتے وہ بھی اس مسجد میں رکھ جاتے، لہٰذا یہ ویلفیئر آفس یعنی فلاح و بہبود کا مرکز بھی تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسی مسجدیں بنائیں جہاں یہ کام ہوں تاکہ ہر کام کے لیے لوگ مسجد میں آیا کریں، اس طرح مسجدیں آباد ہوں۔ اور اگر ہم اپنی مسجدوں کے ساتھ علیحدہ سے جھولے لگا دیں تو چھوٹے بچے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ وہاں کھیلیں گے تو مسجد میں شور بھی نہیں کریں گے، کیونکہ مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے میری طرف کنکری پھینکی۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا عمر بن خطاب سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سامنے جو 2 شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ نے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا۔ رسول اللہ کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو، یعنی مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بن گئے، پھر آپ کو ابو ایوب انصاری اپنے گھر لے گئے اور آپ وہیں رہے۔ کچھ دن بعد آپ کی بیوی سودا اور بیٹیاں بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، البتہ بڑی بیٹی زینب کو ان کے سسرال والوں نے نہیں آنے دیا۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور بلال کو بڑا ہی شدید بخار ہو گیا تو آپ نے دعا کی، اے میرے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر، جیسا کہ ہم اپنے وطن مکہ کی محبت تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت عطا کر، اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے اور ہمارے لیے اس کے برکت والا بنا دے، اور اس کے بخار کو کہیں اور جگہ منتقل کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ سب مسلمان مدینے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس محبت کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے ساتھ بہت سے مہاجر و انصار بھی تھے۔ آپ نے ایک مہاجر اور ایک انصار بھائی کو بھائی بھائی بنا دیا، دوسرے مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، اسی طرح وہاں سب مہاجر اور انصار بھائی بھائی بن گئے۔ عربی زبان میں بھائی کو اخ کہتے ہیں، اخ کہتے ہیں، اس لیے بھائی چارے کو اخوت کہا جاتا ہے، اور شہر کو مدینہ۔ اس بھائی بھائی بنانے کے بعد ان لوگوں میں سگے بھائیوں سے بھی زیادہ پیار ہوا، اس لیے اسے مواخات مدینہ کہا جاتا تھا، یعنی مدینہ میں مسلمانوں کو ملانے اور پیار بڑھانے کے لیے بھائی بھائی بنانے کا واقعہ۔ امیر لوگوں نے اپنے غریب بھائیوں میں اپنی دولت تقسیم کی، اسی طرح پورے شہر میں تمام مسلمان ایسے ہی پیار و محبت سے رہنے لگ گئے۔